عبداللہ ابن زبیر عنہ کی والدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جب عبداللہ ابن زبیر عنہ کی ٹاکرا ہوا حجاج بن یوسف کے ساتھیوں سے تو دشمن بہت زیادہ تھے اور آپ کے جو ساتھی تھے وہ چند سو تھے جو ایک ایک کر کے شہید ہو رہے تھے. تو عبداللہ ابن زبیر عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ آج میرا زندگی کا آخری دن ہے. کیونکہ گھر کے دروازے پر تھے تو دل میں خیال آیا کہ میں اپنی والدہ کو آخری وقت میں جا کے سلامی کر لوں. چنانچہ والدہ کے پاس واپس آئے. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بوڑھی تھی اور آنکھوں پہ موتیاں اترنے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی, دیکھ نہیں سکتی تھی. آ کے کہا کہ اماں میں آپ کو آخری مرتبہ سلام کرنے آیا ہوں. پوچھا بیٹا تجھے پریشانی کس بات کی ہے؟ کہ امی مجھے یہ خوف ہے کہ جب یہ لوگ مجھے شہید کر دیں گے تو میری لاش کو کاٹ ڈالیں گے, کیما بنا دیں گے, مسلح کر دیں گے. بوڑھی ماں کہتی ہے کہ بیٹا جب بکری کی جان نکال دی جاتی ہے پھر اس کی بوٹیاں کریں یا کھال اتاریں اس سے بکری کو کوئی فرق نہیں پڑا کرتا. یہ بوڑھی ماں کہہ رہی ہے. اچھا اماں میں سلام کرنے آیا ہوں, واپس جا رہا ہوں. ماں نے کہا کہ اچھا بیٹا جا واپس, لیکن جانے سے پہلے ذرا میرے قریب ہو جا. میں تیری شکل تو نہیں دیکھ سکتی مگر میں چاہتی ہوں کہ تمہارا بوسہ لوں اور تمہارے جسم کی خوشبو سونگھ لوں. اور عبداللہ بن زبیر عنہ کو رخصت کرتے ہوئے انہوں نے 3 باتیں کہی. کہا اے اللہ تو جانتا ہے یہ عبداللہ میرا وہ بیٹا ہے جو سردیوں کی لمبی راتوں میں تیرے سامنے مصلی پہ کھڑا رہتا تھا. یہ میرا وہ بیٹا ہے جو گرمی کے لمبے دنوں میں تیری رضا کی خاطر روزہ رکھتا تھا. اور یہ وہ بیٹا ہے جس نے خدمت کے ذریعے اپنے بڑوں کو دل خوش کر دیا. اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جائے. عبداللہ بن زبیر عنہ باہر آئے اور آ کر شہید ہو. یہ واقعات کیوں ہوئے؟ اللہ رب العزت اپنے ان عظیم بندوں پر مصیبتیں بھیجتے ہیں کہ یہ صبر کی انتہا کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ پھر اس پر اجر کی بھی انتہا کر دے. اور وہ فرشتوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو تم کہتے تھے کہ ایسے بندے کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں جائے گا, فساد مچائے گا, خون بہائے گا. دیکھو میرے بندوں کو میرے نام کی خاطر اپنی جانیں لٹا رہے ہیں, تکلیفیں اٹھا رہے ہیں, زبان پہ کسی غیر کے سامنے جو ہے نا وہ کچھ نہیں کہہ رہے, فریاد بھی کر رہے ہیں. تو میرے سامنے میرے بندوں کے صبر کو تو دیکھو. تو راز یہ ہے کہ اللہ کے مقرب بندوں پر مصیبتیں آئیں, انہوں نے صبر کیا اور اللہ نے فرشتوں کو دکھایا. اسی کو کسی شاعر نے کہا فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دی, اللہ نے فرشتوں کو دکھایا ہوگا. فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. سیدنا حسین نے نے قربانی دی, اللہ نے فرشتوں کو دکھایا ہوگا. فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. عبداللہ بن زبیر عنہ جو جان دیتے ہیں ان کی اور ان کی والدہ کی استقامت اللہ نے فرشتوں کو کہا ہوگا. فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. اور نیچے آئیے, امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کوڑے پڑھتے ہیں مسئلہ خلق قرآن کے لیے. اتنے جو ہے نا سخت کوڑے تھے کہ کوڑے لگنے پر طبیب نے ان کی پیٹھ سے گوشت کا جو کیما بن گیا تھا اس کو انگلیوں سے اٹھا لیا, مگر استقامت کے ساتھ انہوں نے اس کو برداشت کیا.
فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. اور قریب آئیے, ہمارے اکابر میں سے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل میں قید تھے تو فرنگی کئی مرتبہ انگارے زمین پر ڈال دیتا اور حضرت کو اس کے اوپر لٹاتا, کمر جل جاتی, زخم بن جاتے, اور پھر رات کو نیند نہ آتی, بیٹھ کے رات گزار دیتے. آپ کے شاگرد حضرت مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ قربان ہوتے کہ حضرت آپ کتنی تکلیف میں ہیں, کوئی ایسا لفظ استعمال کر لیجئے جو ذو معنی ہو اور ان مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے. حضرت فرماتے تھے ہرگز نہیں. انگریز کہتا تھا اتنا کہہ دو کہ میں تمہارا مخالف نہیں, اور وہ اتنا لفظ کہنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے, اتنا لفظ کہنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. تو شاگرد نے کہا کہ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ نے کتاب الحیل لکھی, حیلے کا جواز ہے شریعت میں, اب آپ کا یہ اتنا بڑا مسئلہ آپ ہی کوئی حیلہ کر لیجئے. تو فرمایا حسین احمد تم کیا سمجھتے ہو, میں بیٹا ہوں امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا, میں بیٹا ہوں امام احمد بن حنبل کا, اور میں بیٹا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا. یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہیں, میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتے. حسین احمد میں اللہ کے دفتر سے اپنا نام کٹوا کر ان فرنگیوں کے دفتر میں اپنا نام نہیں لکھوا سکتا. فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے. اللہ رب العزت اپنے پیاروں پر یہ حالات بھیجتے ہیں, وہ صبر کریں, اور اللہ رب العزت اس پر ان بندوں کو اجر دینے کی انتہا کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں بھی مشکل حالات میں صبر کے ساتھ اپنا وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا والصبر ردائی, کہ صبر میری چادر ہے. جس طرح چادر انسان کو گرمی سے بھی بچاتی ہے, سردی سے بھی بچاتی ہے, ہر برے موسم میں حفاظت کرتی ہے, تو مومن کو صبر کی چادر ہر برے حالات میں مقابلے کی ہمت عطا فرماتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما دے, اور قیامت کے دن ہمیں بھی صابرین میں شامل فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.